نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آئیے دیکھتے ہیں آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہماری کیا باتیں ہوتی۔ سورہ انعام کی آیت 154 میں تورات کا مقصد بیان کیا جا رہا ہے۔ پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی تھی جس کا مقصد یہ تھا کہ نیک لوگوں پر اللہ کی نعمت پوری ہو اور ہر چیز کی تفصیل بیان کر دی جائے اور وہ لوگوں کے لیے رہنمائی اور رحمت کا سبب بنے تاکہ وہ آخرت میں اپنے پروردگار سے جا ملنے پر ایمان لے آئیں۔ سبحان اللہ۔ آیت 155 to 157 میں نزول قرآن کا مقصد بیان کیا جا رہا ہے، اور اسی طرح یہ برکت والی کتاب ہے جو ہم نے نازل کی ہے، لہٰذا اس کی پیروی کرو اور تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر رحمت ہو۔ یہ کتاب ہم نے اس لیے نازل کی ہے کبھی تم یہ کہنے لگو کہ کتاب تو ہم سے پہلے دو گروہوں یعنی یہود و نصارہ پر نازل کی گئی تھی، اور جو کچھ وہ پڑھتے پڑھاتے تھے ہم تو اس سے بالکل بے خبر تھے۔ یا یہ کہو کہ اگر ہم لوگوں پر کتاب نازل ہو جاتی تو ہم ان یہودیوں اور عیسائیوں سے یقیناً زیادہ ہدایت پر ہوتے۔ لو، پھر تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک روشن دلیل اور ہدایت اور رحمت کا سامان آ گیا ہے۔ اب اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے اور ان سے منہ موڑ لے؟ جو لوگ ہماری آیتوں سے منہ موڑ رہے ہیں ان کو ہم بہت برا عذاب دیں گے کیونکہ وہ برابر منہ موڑے ہی رہے۔ رب العالمین ہم جب تک زندہ رہیں اس کے مطابق عمل کریں۔ یا اللہ تو ہماری مدد فرما۔ آیت 158 میں ہم جانیں گے کہ کب اللہ پر ایمان لانا مفید نہیں۔ یہ ایمان لانے کے لیے اس کے سوا کس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا تمہارا پروردگار خود آئے یا تمہارے پروردگار کی کچھ نشانیاں آ جائیں؟ حالانکہ جس دن تمہارے پروردگار کی کوئی نشانی آ گئی اس دن کسی ایسے شخص کا ایمان اس کے لیے کارآمد نہیں ہوگا جو پہلے ایمان نہ لایا ہو یا جس نے اپنے ایمان کے ساتھ کسی نیک عمل کی کمائی نہ کی ہو۔ لہٰذا ان لوگوں سے کہہ دو کہ اچھا انتظار کرو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ اے اللہ ہم تجھ پر اور تمام اندیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں۔ آیت 159 میں فرقہ پرستوں کا انجام بتایا جا رہا ہے۔ اے پیغمبر، یقین جانو کہ جن لوگوں نے اپنے دین میں تفرقہ پیدا کیا ہے اور گروہوں میں بٹ گئے ہیں ان سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا معاملہ تو اللہ کے حوالے ہے، پھر وہ انہیں جتلائے گا کہ کیا کچھ کرتے رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آیت 160 میں بتایا جا رہا ہے کہ اعمال کا بدلہ کس طرح دیا جائے گا۔ جو شخص کوئی نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے اس جیسی 10 نیکیوں کا ثواب ہے، اور جو شخص کوئی بدی لے کر آئے گا تو اس کو صرف اسی ایک بدی کی سزا دی جائے گی، اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یا اللہ تو کتنا رحیم ہے۔ آیت 161 to 163 میں جانیں گے کہ صراط مستقیم کیا ہے۔ اے پیغمبر، کہہ دو کہ میرے پروردگار نے مجھے ایک سیدھے راستے پر لگا دیا ہے جو کجی سے پاک دین ہے، ابراہیم کا دین ہے، جنہوں نے پوری طرح یکسو ہو کر اپنا رخ صرف اللہ کی طرف کیا ہوا تھا اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ کہہ دو کہ بے شک میری نماز، میری عبادت اور میرا جینا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اسی بات کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں اس کے آگے سب سے پہلے سر جھکانے والا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یا اللہ ہمیں مرتے دم تک راہ مستقیم پر چلانا۔ آیت 164 to 165 میں بتایا جا رہا ہے کہ رب حقیقی اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ کہہ دو کہ کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور پروردگار تلاش کروں حالانکہ وہ ہر چیز کا مالک ہے، اور جو شخص کوئی کمائی کرتا ہے اس کا نفع نقصان کسی اور پر نہیں خود اسی پر پڑتا ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، پھر تمہارے پروردگار ہی کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے۔ اس وقت وہ تمہیں وہ ساری باتیں بتائے گا جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔
اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں ایک دوسرے کا جانشین بنایا اور تم میں سے کچھ لوگوں کو دوسروں سے درجات میں بلندی عطا کی تاکہ اس نے تمہیں جو نعمتیں دی ہیں ان میں تمہیں آزمائے۔ یہ حقیقت ہے کہ تمہارا رب جلد سزا دینے والا ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ وہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ بے شک یا رب العالمین تو پوری کائنات کا رب ہے، اور ہم تجھ سے تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں۔ الحمدللہ یہاں ہماری سورہ انعام کمپلیٹ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم سورہ اعراف کی آیات کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اب اجازت، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔